जन्नत में मैं जहां जहां पहुंचा, मैंने जहां जहां देखा या अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा या मोहम्मद मुस्तफा का नाम। किसी शायर ने इसको अपने अंदाज में इसकी अक्कासी की है, अपने दिल के दरवाजे, मोहब्बत वाले दरवाजे खोल के और कानों की खिड़कियां खोल के जरा सुनना इंशाअल्लाह। ये अता हजरत रसूल पाक को कुरान में जा बजा, ताहा कहीं पुकारा, यासी कहीं कहा, हामी में वशमसी वज़ुहा, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, अगर लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने इस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा। फिर मैंने समझा कि जिस हस्ती का नाम रब के नाम के साथ लगा हुआ है, लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, तो वो हस्ती यकीनन कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग ही जात होगी, इसलिए मैंने अपनी दुआ में उनका वसीला दिया। तो आदम, तो जिब्रील अमीन ने कहा, फिर आदम अलैहिस्सलाम सुन लीजिए, ये बुजुर्ग हस्ती अल्लाह ने आपकी औलाद में पैदा फरमाई है। को बनाने वाला है, नजूमो सार को बनाने वाला है, लैलुन नहार को बनाने वाला है, और पूरी कायनात को बनाने वाला है, और वो अल्लाह है, वाहदहू ला शरीक है। और इसकी अगर दलील पूछते हो तो मैं मोहम्मद इसकी दलील हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरी हैसियत, हुजूर अल्लाह के वजूद की दलील बनकर आए। तीसरी हैसियत, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ईमान वालो, मैं अल्लाह तुम्हारे ऊपर एहसान जतला रहा हूँ, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि तुम्हारे अंदर मैंने अपने महबूब नबी मोहम्मद को भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन हैसियतें, हुजूर की आमद, आप दुआए खलील बनकर आए, आप अल्लाह के वजूद की दलील बनकर आए, और जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। यहाँ भी तीन हैसियतें हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाकुम, पक्की ठक्की बात है, मेरा नबी तुम्हारे पास आया है। जाकुम बतला रहा है, ये हुजूर की आमद को बयान कर रहा है। तो फरमाया हुजूर की आमद ये बेमिसाल है, हुजूर की आमद बेमिसाल है। तवज्जो, ये थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है। नहीं समझे शायद। थकी है फिक्र रसा, मदा बाकी है, कलम है आबला पा, मदा बाकी है, वरक तमाम हुए, मदा बाकी है, रात तमाम हुई, मदा बाकी है, उम्र तमाम हुई, मदा बाकी है। या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र भी खत्म हो गई, औराक भी खत्म हो गए, कलम भी टूट गई, और इल्म की रसाइयां भी जवाब दे गई, लेकिन आपकी तारीफ अभी भी बाकी है। क्या माना है? जैसे हुजूर आए हैं ऐसे कायनात में कोई नहीं आया। मैं कहा करता हूँ, लोग लड़ते हैं इन बातों पे। कोई कहता है यार वो नबी पाक को अपने जैसा कहता है, दूसरा कहता है मैं नहीं कहता, वो कहता है इस तरह से अपने। मैं कहता हूँ कायनात में किसी माँ ने वो लाल जनाई नहीं जो हुजूर का मुकाबला कर सके। कायनात में अल्लाह के सच्चे नबियों की भी, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को इकट्ठा कर लो, हुजूर का शान सबसे बुलंद है। कोई सच्चा नबी भी हमारे नबी जैसा नहीं। अगर किसी सच्चे नबी को भी अपने जैसा कौन कह सकता है, कौन जुरत कर सकता है? अगर कोई कहे कि नबी मेरे जैसा है, नऊज़ु बिल्लाह, जैसे मैं हूँ, मेरा शान है, मकाम है, नबी पाक ऐसे हैं, तो ये पक्का काफिर है, पक्का जहन्नमी दोज़खी है। कुछ भी कर ले, इसकी कोई इबादत कबूल नहीं। जो ये कहे कि नऊज़ु बिल्लाह नबी पाक मेरे जैसे हैं, मेरी शान की तरह है, मेरे जैसे, मेरे मकाम जैसे हैं, नऊज़ु बिल्लाह जो इस तरह कहे, ये पक्का काफिर है, मुसलमान नहीं। मैं कहता हूँ अगर कोई हुजूर को किसी सच्चे नबी के बराबर भी समझ ले, ये भी बेदबी है कि नहीं जी? बल्कि मैं और मेरे अकाबिर का अकीदा ये है कि अल्लाह पाक मीज़ान अदल का तराजू बनाए, मीज़ान अदल का तराजू बनाए अल्लाह, और उठाएं खुद आप
جیسے اس کی شان ہے، خود اٹھائے۔ اس کے ایک پلڑے میں حضور کی شان دیکھو، اس کے ایک پلڑے میں ساتوں زمینیں رکھ دو، اسی پلڑے میں ساتوں آسمان رکھ دو، اسی پلڑے میں ساری کائنات کے پہاڑ رکھ دو، اسی پلڑے میں ساری کائنات کے سمندر رکھ دو، اسی پلڑے میں ساری دنیا کے دریا رکھ دو، اسی پلڑے میں آسمان کا سورج رکھ دو، اسی پلڑے میں آسمان کا چاند رکھ دو، اسی پلڑے میں ساری کہکشائیں ستارے رکھ دو، اسی پلڑے میں جنت کو اٹھا کے رکھ دو، اسی پلڑے میں جبریل امین کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں میکائیل کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں اسرائیل کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں سور پھونکنے والا اسرافیل اس کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتوں کو کہ جن کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے، ان کے بوجھ کی وجہ سے وہ سارے فرشتے بھی ادھر بٹھا دو، زمین پہ پھرنے والے ان اللہ و ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام، زمین پہ سیر و سیاحت کرنے والے وہ سارے فرشتے بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، کرامن کاتبین، ہر بندے کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، یہ سارے بھی ادھر بٹھا دو، اور پھر اسی پلڑے میں سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب شیس کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب نوح کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب ابراہیم کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب اسماعیل کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب اسحاق کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب یوسف کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب داؤد کو بھی بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب یسع کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب ذوالکفل کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب موسیٰ کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب ہارون کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب عیسیٰ کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب ابو بکر کو بٹھا دو، جناب عمر کو بٹھا دو، جناب عثمان کو بٹھا دو، جناب علی کو بٹھا دو، صحابہ کرام کو بٹھا دو، اہل بیت عظام کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں جناب امام ابو حنیفہ کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں امام مالک کو بٹھا دو، امام شافعی کو بٹھا دو، احمد ابن حنبل کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں خواجہ حسن بصری کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں شیخ عبد القادر جیلانی کو بٹھا دو، اسی پلڑے میں ساری کائنات کے ولیوں کو بٹھا دو، اتقیاء اذکیاء صوفیاء علماء مومنین مومنات ساری کائنات کو اٹھاؤ، آپ اسی پلڑے میں بٹھاؤ، جنت اسی پلڑے میں رکھو، حوریں اسی پلڑے میں بٹھاؤ، غلمان اسی پلڑے میں بٹھاؤ، رب کائنات کی قسم اٹھانے والا خدا ہو، دوسرے پلڑے میں محمد مصطفیٰ کی ذات کو بٹھاؤ، خدا اٹھائے، میرا عقیدہ ہے حضور کا وزن بڑھ جائے گا، پوری کائنات کا وزن کم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہر نبی نے، یوں تو سارے نبی آئے ہیں نا جی، لیکن کسی کے آنے سے پہلے کسی کا تذکرہ ہوا؟ بولو بھائی، نہیں، کسی کے آنے سے پہلے اس کا تبصرہ ہوا، اس کا انتظار کیا گیا، اس کی نوید سنائی گئی، اس کا اعلان ہوا؟ نہیں ہوا۔ ابھی حضور آئے نہیں ہیں، کروڑوں سال آپ کی آمد سے پہلے آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، آپ کے تبصرے ہو رہے ہیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، آپ کی آمد کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بلکہ ایک اور بات سناؤں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم، حضرت عثمان احد پہاڑ پہ ایک دن کھڑے ہوئے تھے۔ حضور کو احد پہاڑ سے بڑی محبت ہے، محبت تھی۔ آپ نے فرمایا احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک بوڑھا بابا لکڑی کا سہارا کر کے نہ پہاڑ پہ چڑھایا۔ غور کرنا بھائی، یہ بچے کو ادھر منہ کرائیں بھائی، ادھر دیکھو بھائی، بابا بوڑھا لکڑی کا ٹیک کر کے سہارا کر کے وہ پہاڑ پہ چڑھایا، اور آ کر اس نے حضور کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تیری آواز سے لگتا ہے تو انسان نہیں جن ہے، کیا یہ بات ٹھیک؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں جن ہوں انسان نہیں، انسان کی شکل بنا کے آیا ہوا ہوں میں جن۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حامہ ہے۔ تیرے باپ کا نام؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رحیم ہے۔ دادے کا نام؟ اس نے کہا لاعقیس ہے۔ پردادے کا نام؟ اس نے کہا ابلیس ہے۔ آپ نے فرمایا تو ابلیس کا پڑ پوتا ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے عمر تو یاد نہیں، جب حابیل اور قابیل لڑے تھے نا
تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، پہاڑوں پہ دوڑتا تھا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تیری یہ حالت تھی، اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، پتہ نہیں تو لوگوں کو کتنا گمراہ کرتا ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں مسلمان ہو گیا تھا حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں رہا، ان کا میں نے کلمہ پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کا میں نے کلمہ پڑھا، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تمام انبیاء کے پاس میں پہنچا اور ان کے میں نے کلمے پڑھے، ان سے ان کی کتابیں پڑھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک۔ میں جس بھی نبی کے پاس پہنچا اس نبی نے مجھے اپنے دین کی تعلیم دی، کلمہ پڑھایا، تو اس نبی نے مجھے ایک بات کہی، انہوں نے فرمایا دیکھو جنوں کی عمریں ہوتی ہیں بہت لمبی، ہزاروں سال، اگر تم امام الانبیاء کا زمانہ پالو ہمارا سلام پیش کر دے۔ اے یا رسول اللہ میں سارے نبیوں کے سلام کے تحفے لے کر آیا ہوں اور آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا، حضور نے سلام کے تحفے قبول فرمائے اور اس کو رخصت کر دیا کہ جاؤ اب میرے دین کی تبلیغ کرو۔ ابھی حضور آئے نہیں، ہر پیغمبر کے زمانے میں آپ کا تذکرہ ہے، ہر نبی کے زمانے میں بہت ساری مثالیں ہیں، بہت واقعات ہیں، اس طرح میں نہیں جاتا تاکہ بہت لمبی ہو جائے گی بات، پوری رات بیت سکتی ہے، حضور کا ذکر ختم نہیں ہوتا۔ عرب کے ایک شاعر نے حضور کی شان میں 40,000 عربی میں شعر لکھے، لیکن حضرت حسان بن ثابت نے بھی شاعری کی تھی۔ حضور کو بعض کافروں نے نعوذ باللہ آپ کی شان میں حتیٰ کہ الفاظ کہے، حضور نے فرمایا حسان جی یا رسول اللہ اٹھ میری تعریف کر۔ حضرت حسان اٹھے اور عربی کے وہ الفاظ، وہ اشعار فرمائے، کیا الفاظ تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شاعر بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک شاعر کہتا ہے کہ حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تو سب اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ، صفات ہیں ان کی سب ولی حسنت جمیع خصالہ، مل کر پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ۔